السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ہم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 100۔ سرکش اب ایک نئے انداز میں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹ میں اظہار ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ میں ریسیور رکھ کر اٹھنے کے لیے اپنا بریف کیس وغیرہ سنبھال رہا تھا کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی اور شریر سی ہنسی کے ساتھ کیتھرین نے بتایا، اب کراچی سے رحیلہ کی کال ہے۔ او مائی گاڈ! میں دم سے دوبارہ کرسی پر گر پڑا۔ آج تو عجیب ہی اتفاق ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ کیا تینوں عورتوں کے فون آج ہی اور اوپر تلے ہی آنے تھے۔ تینوں میں سے کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی جس کے لیے میں کیتھرین سے یہ کہنے کا تصور کر سکتا کہ اسے ٹرخا دیا جائے۔ رحیلہ کے فون کی اطلاع سن کر تو میرا دل عجیب ہی انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے روز فون کیا کروں گا، لیکن پچھلے 10 روز میں ایک مرتبہ بھی یہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا تھا۔ کسی باضمیر چور کی طرح شرمندہ سے لہجے میں نے کیتھرین سے کہا، ملاؤ۔ کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ رحیلہ کی آواز ابھری جو رگوں پاں میں نشہ سا دوڑا دیتی تھی۔ سچ ہے، جب کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی۔ لوگ اچھا نہیں کرتے، اپنے عشق کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ میں انہی بد نصیبوں میں سے ایک ہوں۔ منزلیں تو بہت دور ہیں رحیلہ ڈیئر، ابھی تو تم سے جی بھر کے باتیں کرنے کا بھی شوق پورا نہیں ہوا اور تم نے بے قدری کے شکوے شروع کر دیے۔ میں نے حقیقتاً کرا کر کہا۔ وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، ہاں واقعی تمہارا عالم تو دیکھا نہیں جا رہا۔ صبح تمہارے فون کی گھنٹی سے ہی آنکھ کھلتی ہے اور رات کو بھی تم سے باتیں کرتی کرتی ہی سو جاتی ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آج مجھ پر طنز کے اتنے گولے برسے تھے کہ دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں۔ آج کی شام بڑی بد نصیب تھی۔ رحیلہ، اگر میں چند دن تمہیں فون نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بھول گیا یا میرے دل میں تمہارے لیے محبت کم ہو گئی؟ میں نے دردناک لہجے میں پوچھا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اگر تم مجھے مزید 6 ماہ تک فون نہیں کرو گے تو میں زیادہ متاثر ہو جاؤں گی۔ میں سمجھوں گی جدائی میں تمہارا کیا حال ہو گیا ہے۔ آنکھیں دھندلا گئی ہیں، ٹیلی فون دکھائی نہیں دے رہا، کمزوری کے مارے نمبر بھی ڈائل نہیں ہوتا۔ شدت غم سے حافظہ جواب دے گیا ہے۔ میرا نمبر تک یاد نہیں رہا اور نہ ہی تمہیں کہیں سے میرا نمبر مل سکتا تھا، کیونکہ میں ارتھ پر تھوڑی رہتی ہوں، میں تو دوسرے سیاروں پر رہتی ہوں۔ ہمارا رابطہ بھلا کس طرح ہو سکتا تھا؟ میں بالکل خاموش رہا۔ ایک لمحے کے انتظار کے بعد وہ بولی، کیا بولنے کی قوت بھی جواب دے گئی ہے؟ جس بیچارے کے ساتھ اتنی بری ہو رہی ہو وہ بولنے کے قابل رہے گا؟ میں نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ پھر بھی کچھ تو بولو، کوئی جھوٹ ہی بولو۔ میں اچھا بچہ ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ بہت خوب، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو، تم نے جی بھر کے مجھے شرمندہ کر لیا، میں نے غمناک لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، تم جو سزا دو مجھے قبول ہے۔ میں اگر محض تمہارے شکوے دور کرنے کے لیے روایتی اور رسمی قسم کے انداز میں تمہیں فون کرنا چاہتا تو یقیناً گزشتہ دنوں میں کئی بار کر سکتا، لیکن میرے نزدیک تو تمہیں فون کرنا ایک خصوصی کام تھا۔ نہایت فرصت میں نہایت اطمینان کے ساتھ تم سے نہایت لمبی لمبی باتیں کرنا چاہتا تھا، بس یہی میری غلطی تھی، مگر اتنی فرصت میسر نہ آ سکی، ایسا خصوصی موقع نہ مل سکا اور فون نہ کیا جا سکا۔ اب بتاؤ اس کی تلافی کس طرح کروں؟ پرسوں تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاؤں، گلے شکوے کچھ کم ہو سکیں گے؟ اب اتنے بڑے جھوٹ بھی مت بولو کہ دم ہی نکل جائے خوشی کے مارے۔ یہ تو پرسوں ہی پتہ چلے گا جب بندہ ناچیز تمہارے در دولت پر دستک دے رہا ہوگا۔ در غربت کہو۔ اس نے تصدیق کی۔ اب میں تمہیں زیادہ بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اب تم صحیح معنی میں بزنس مین ہو چکے ہو۔ جتنا وقت میرے پاس آنے اور جانے میں ضائع کرو گے اتنی دیر میں 2-4 لاکھ کما لوگے۔ اف خدایا، میں نے ایک ثانیے کے لیے دانت بیچنے کے بعد کہا۔ اب تو بے اختیار سر پیٹنے کو دل چاہ رہا ہے۔
میرا بزنس مین ہونا تو میرے لیے تانا بن گیا ہے، لیکن کم سے کم تم مجھے روپے پیسے کی لالچ کا تانا مت دینا، ورنہ ابھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی سوٹ میں کراچی پہنچ جاؤں گا۔ بلکہ نہیں، یہ سوٹ بھی مہنگا ہے، امیری کی نشانی ہے، اسے بھی یہیں چھوڑ جاؤں گا اور لنڈا بازار پہنچ کر کسی مرے ہوئے انگریز کی نکر شرٹ خرید کر پہن لوں گا، کسی ٹرین کے تھرڈ کلاس ڈبے میں بیٹھ کر آ جاؤں گا، پھر گزارا کر لو گی میرے ساتھ زندگی بھر۔ وہ بے اختیار ہنستی، اس کی مترنم اور کھنکتی ہنسی دل کے تپتے صحرا پر بارش سی کر دیتی تھی۔ غصہ تو اسے پہلے بھی کم تھا، اصل میں تو غصے کی اداکاری ہی زیادہ کر رہی تھی، لیکن اب اس کی ہنسی نے بتا دیا کہ جو تھوڑا بہت غصہ تھا وہ بھی میرے خلوص کے ریلے میں بہہ گیا تھا۔ تم بہت بدمعاش ہو۔ میرا کافی دیر تک تم سے خفا رہنے کا ارادہ تھا، لیکن تم نے بہت جلد مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، یہ اعزاز صرف تمہیں حاصل ہے کہ تمہارے غصے پر مجھے غصہ نہیں آتا، پیار آتا ہے، ورنہ غصے کے جواب میں مجھے خود زیادہ غصہ آنے لگتا ہے۔ کوئی صرف گرلائے تو میرا اس پر دھاڑنے کو جی چاہتا ہے، کوئی آنکھ دکھائے تو میرا گونسا دکھانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بندی آئندہ احتیاط کرے گی عالم پناہ۔ وہ اپنی آواز میں لرزش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اور یہ کنیز چونکہ زیادہ طویل فون کال کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے اب فون بند کر رہی ہے۔ کیا فون کرنے کا مقصد صرف لعنت ملامت کرنا ہی تھا؟ اتنی دیر میں تم نے روح کو سکون دینے والا ایک لفظ بھی نہیں بولا، دل کو خوشی دینے والی ایک بھی بات نہیں کی۔ فون تو تمہیں صرف یہ یاد دلانے کے لیے کیا تھا کہ کراچی میں صرف تمہارے بزنس پارٹنر اور بزنس کو چلانے والے کرندے نہیں رہتے، کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں جو بے شک تمہارے لیے کچھ کماتے نہیں، مگر جن کے دل تمہارے لیے دھڑکتے ہیں اور جو ہر لمحے تمہیں یاد کرتے ہیں۔ اے بندی ہاس اور کنیز عام، جا کر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم جلد ہی ان سے ملنے آ رہے ہیں، میں نے شاہانہ لہجے میں کہا، اور اگر ان کے دل واقعی ہمارے لیے دھڑکتے ہیں اور وہ واقعی ہر لمحے ہمیں یاد کرتے ہیں تو پھر انہیں ہم سے رسمی قسم کے گلے شکوے ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ جذبے ٹیلی فون کالز کے محتاج نہیں ہوتے، جذبوں کو تو اپنا جواب خود بخود مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں نے فون بند کر دیا اور ریسیور رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ آج یک بعد دیگر تینوں عورتوں کے فون آئے تھے تو مجھے احساس ہوا تھا کہ کہیں میں کچھ زیادہ ہی تو نہیں الجھ گیا تھا۔ دل میرا یہی کہتا تھا کہ عشق مجھے صرف رحیلہ سے تھا، لیکن اگر میں ستارہ سے قطع تعلق کرنے کے بارے میں سوچتا تھا تب بھی میرا دل ڈوبنے لگتا تھا، اور اگر کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ اس سے میرے تعلق کا انجام کیا تھا تب بھی کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ ایک اچھی یا بری بات یہ تھی کہ خود ستارہ نے آج تک نہیں پوچھا تھا کہ اس کے اور میرے تعلق کا انجام کیا تھا۔ ایک کشتی تھی جو بس خواہشات پر بہتی جا رہی تھی، کہاں جا رہی تھی یہ نہ تو اسے معلوم تھا اور نہ مجھے۔ یہ بے منزل سفر تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن اب اس طاہرہ خانم نے آ کر ایک ہی رات کی ملاقات میں مجھے کسی انجانے بندھن میں جکڑ لیا تھا، وہ بھی یکدم ہی مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے پناہ حسین تھی، لیکن بہرحال نوجوانی میں ہی وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بھی اس کی عمر نہ جانے کس رفتار سے گزر رہی تھی، عمر میں مجھ سے کئی سال بڑی بھی تھی۔ ستارہ گو کہ میری ہم عمر تھی، لیکن گھاٹ گھاٹ کا پانی وہ بھی پیے ہوئے تھی۔ رحیلہ جس سے میری دانش میں مجھے عشق تھا، گو کہ بہت ہی نفیس، بہت ہی اونچی چیز تھی، وہ میرا آئیڈیل تھی، ایسا آئیڈیل جسے لڑکپن کے زمانے میں صرف ایک حسین بت کی طرح ذہن میں تراش سکتا تھا، کبھی پانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میرے عشق کو اپنی باہوں میں سمیٹنے سے پہلے اس نے میرے دل پر گہرا گھاؤ بھی لگایا تھا، کسی اور کی بن کر اس کا گھر بسانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کے باوجود وہ مرجھائے ہوئے پھول کے طرح اچانک ہی زندگی کے ایک موڑ پر سامنے آ گئی تھی، تو مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ میرے دل میں تو اس کے لیے وہی شعلہ عشق ہے جس سے آغاز عشق میں دل منور تھا۔ ستم ظرفی یہ تھی کہ میں تو ہنی کے لیے بھی بے چین تھا،
اسے میں نے گویا پانے سے پہلے ہی کھو دیا تھا۔ جب وہ میری ذرا سی نظر کے لیے بے چین تھی، دیدار دل میری راہوں میں بچھائے رکھتی تھی، تو میرا ذہن نہ جانے کہاں الجھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی طرف پیش قدمی کی مہلت نہیں ملی تھی، لیکن جب وہ پرسرار حالات میں یکدم غائب ہوئی تھی تو مجھے بھی اچانک احساس ہوا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی بات ضرور تھی۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ بارہا میں نے دیر تک اس کے بارے میں سوچا تھا، اس کے بارے میں فکر مند ہوا تھا کہ نہ جانے اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مجھے اس کی خاموش نگاہوں کی پیاس، اس کا اصرار بے تحاشا یاد آتا رہا۔ اب میں وہ سب کچھ یاد کرتا تھا تو احساس ہوتا تھا کہ وہ جذبات کی تمام تر شدتوں سے میری طرف بڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں بڑھتی تھی۔ شاید وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں اس کی بے غرض چاہت کی اسے وہ مقام نہیں دے سکوں گا جس کی وہ خواہش مند تھی، اور یوں اس کا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، اور اس نے اپنی ذات کے خول میں سکڑے سمٹے رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اب جب سے میں نے اسے پرنس تہمینہ کے روپ میں پہچانا تھا، تب سے اس پر گزرے ہوئے حالات کو جاننے کا تجسس تو بے قابو ہوا ہی تھا، لیکن اسے یہ بتانے کی خواہش بھی بڑی شدت سے ابھر آئی تھی کہ اسے کھونے کے بعد میں نے اس کے بارے میں کیا محسوس کیا، کس طرح اس کی طلب میرے دل میں جاگی۔ آج پہلی مرتبہ بیک وقت ان سب عورتوں کے بارے میں سوچنے بیٹھا تھا تو یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر میری ذات میں یہ کیا تماشا برپا تھا، یہ کون سی پیاس تھی جو مجھے ساخل ساخل بٹکا رہی تھی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ اپنے ناقابل رشک ماضی کے باوجود یہ عورتیں معمولی عورتیں نہیں تھیں، اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک بہت مختلف اور بہت غیر معمولی تھیں۔ ان کے باوجود اگر میں تھوڑا سا خود پرست ہو کر سوچتا تو ان کا اور میرا ساتھ کچھ جچتا نہیں تھا۔ گو کہ ان میں سے ہر ایک ایسی تھی جس کی ایک ذرا سی نظر الفت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے لوگ زندگی ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھے۔ پھر بھی کم سے کم مجھے ان پر مر مٹنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے تھا، جو میں نے نہیں سوچا تھا۔ جبکہ اس سے پہلے زندگی کے سفر میں نہ جانے کتنی پرکشش نگاہوں کو، نہ جانے کیسے کیسے اچھوتے پیکروں کو، نہ جانے کتنے پاکیزہ کرداروں کو نظر انداز کرتا ہوا بڑھتا چلا آیا تھا۔ ان میں سے زندگی کا کوئی ساتھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی میرے بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام سکتا تھا، کوئی بھی لازوال محبتوں کا دعویٰ دار ہو سکتا تھا، کوئی بھی ایسا مہربان جس کے ماضی سے کوئی لرزش وابستہ نہ تھی، کوئی بھی ایسا نازک خیال جس کے وجود کی چاندنی کا لمس کی حرارت سے پگھلی نہیں تھی، مگر میں نے کبھی ان کی طرف خاص توجہ نہیں دی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو جتنی مضبوط شخصیت کا مالک سمجھتا تھا، اندر سے اتنا ہی در حقیقت کمزور تھا۔ جذبے آوارہ تھے، میری سوچیں بے لگام تھیں، میری خواہشیں سمندر تھیں اور ضبط کے بند کچے۔ شاید ایسا نہیں تھا، بلکہ صرف اتنی بات تھی کہ میری ذہنی سطح عمر سے آگے چلی گئی تھی۔ سوچوں کا سفر شاید بہت تیز تھا، کچی باتیں، کچی عمریں، کچے پیکر نظر میں جچتے ہی نہیں تھے۔ شاید سوچ کی اسی تیز رفتاری نے دنیا داری کی کامیابیاں بھی جلد سے جلد حاصل کرنے میں بڑی مدد دی تھی۔ خیالوں کے یہ پنچھی ذہن کے افق سے اڑتے چلے گئے۔ اچانک میں نے چونک کر جھرجھری سی لی، حقیقتاً خوفزدہ سی نظروں سے فون کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھایا، برخودار فی، اس سے پہلے کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجے، تم اپنا یہ روحانی تجربہ اپنے پاس رکھو اور جو کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ زندگی کو کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ دو، اسے تو جس طرف گزرنا ہے گزر جائے گی، اور نہ ہی اپنے آپ کو اونچے سنگھیاسن پر بٹھا کر اپنا جائزہ لو، جیسی گزر رہی ہے گزر جائے گی، دیکھا جائے گا، ہوتا رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبراتے کیوں ہو؟ تم میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے جو اپنے بارے میں ایسے تفشیش زدہ ہو کر سوچنے لگے ہو؟ اس سے پہلے تو تم پر اس طرح کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے
ڈائریکٹ لائن والے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنے چند ساتھیوں کو ضروری ہدایت دی۔ انہیں ایک سچویشن کے بارے میں سمجھایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے آفس کی بیرونی حصے میں آیا تو کیتھرین احتراماً کھڑی ہوئی۔ اس کے میز کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے رک کر کہا، کیتھی، معاف کرنا، آج میری وجہ سے تمہیں بہت دیر تک بیٹھنا پڑا۔ کیتھرین کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی، سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ باس بھی کبھی معذرت کرتے ہیں؟ دفتر میں جو بھی دیر تک کام کرتا ہے اسے اتنا اوور ٹائم ملتا ہے جتنا کسی اور دفتر کسی اور کارخانے میں نہیں ملتا سر۔ وہ صرف تمہارے وقت کا معاوضہ ہوتا ہے، لیکن جس خلوص سے میرے ساتھی میرے لیے کام کرتے ہیں اس خلوص کا میں کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا۔ میں اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میری یہ گفتگو اور یہ تھپکی کاروباری ڈپلومیسی نہیں تھی۔ میں واقعی تہہ دل سے اپنے کارکنوں کے خلوص کا شکر گزار تھا۔ میری ترقی میں ان کی انتھک محنت کا بڑا دخل تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے کاروباری نظام میں ایسی بہت سی شیخیں رکھی تھیں کہ میرے ساتھ دھیرے دھیرے یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ ترقی کرتے چلے جائیں، ان کے بھی حالات کچھ نہ کچھ بدلیں۔ شاید یہی وجہ تھی، یا پھر یہ بھی محض میری خوش قسمتی تھی کہ ایک اور مثال تھی کہ جو کارکن میرے لیے صرف دفتری اور کاروباری خدمت انجام دیتے تھے وہ بھی میرے جانسار تھے۔ ٹونی، سردار شیخ، حفیظ، شبیر شیخ، شفیع شاہ اور ان جیسے دوسرے 50 جوان تو مشین کے سے انداز میں میرے ساتھ تھے، کاروبار بھی سنبھالتے تھے اور دوسرا کوئی حکم بجا لانے کے لیے بھی حاضر رہتے تھے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جنہیں گمان تک نہیں تھا کہ میری کچھ غیر کاروباری مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں۔ عام سیٹھوں کے برعکس میں بہت سے خطرناک معاملات میں بھی ہاتھ ڈال سکتا ہوں، یا اپنے آپ کو بہت خطرناک سمجھنے والے طاقتور لوگوں سے الجھ بھی سکتا ہوں۔ وہ لوگ مکمل طور پر مجھے صرف اور صرف کاروباری شخصیت سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی وقت پڑنے پر مجھ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بعض موقعوں پر میں نے ان کے خلوص اور جانساری کے ایسے مظاہرے دیکھے تھے کہ میری آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ انسان کی شخصیت کا یہ کردار کبھی کبھی مجھے بہت حیران کرتا تھا۔ عقوبت خانوں میں جو لوگ دوسروں کو سسکا سسکا کر مارتے ہیں یا ان کی زندگی کو موت سے بدتر بنا دیتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور یہی انسان جب کسی عقیدت محبت کا اظہار کرنے پر آتا ہے تو اس کے پاؤں چاٹنے پر بھی فخر محسوس کرتا ہے، اس کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کی بڑی سے بڑی خباثت، خوانیت اور بڑے سے بڑے عیب کو بھی نہ صرف نظر انداز کر دیتا ہے بلکہ اس کی بدترین حرکتوں پر میں بھی اچھے معنی تلاش کر لیتا ہے۔ بلا شبہ حضرت انسان بے شمار خصوصیت کا مجموعہ ہے، یا پھر شاید ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اپنے افکار پریشاں سے الجھتا ہوا میں گاڑی میں بیٹھ کر انٹرکال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ہیڈ آفس کی عمارت سے انٹرکال کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تاہم میں نے اپنے نہایت سست رفتاری سے سفر طے کیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو جو ہدایت دی تھی میں انہیں ان پر عمل درآمد کے لیے مہلت دینا چاہتا تھا۔ انٹرکال کی پارکنگ میں پہنچ کر میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ بظاہر میں نے سرسری سے انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گاڑیاں تو بہت سی موجود تھیں لیکن کوئی شخص موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ گاڑیوں کی نگرانی کرنے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈیش بورڈ کے خفیہ خانے سے ریڈیو کا مائک نکالا اور صفدر سے رابطہ قائم کیا۔ صفدر میرے اس ساتھی کا نام ہے جسے میں نے کچھ دیر پہلے یہاں طلب کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، اس کا نام سلیمان تھا۔ لازمی نہیں تھا کہ مجھے ان دونوں کی ضرورت پڑ ہی جاتی، میں نے صرف احتیاطی طور پر انہیں 2 مختلف مقامات پر تعینات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اگر کوئی کام کرنا ضروری ہو جاتا جو میرے ذہن میں تھا تو صفدر اور سلیمان بہت کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ یس سر، صفدر نے سگنل ملنے پر اور کوڈ سننے کے بعد کہا۔ میں اور سلیمان اپنی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں۔
آپ کا سگنل ملتے ہی ہم حرکت میں آ جائیں گے۔ سلیمان جو اس وقت دوسرے پوائنٹ پر موجود تھا وہ بھی ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ بولا، یس سر، انٹر کال کا پچھلا چھوٹا گیٹ میری نظر میں ہے۔ ادھر گلی چھوٹی ہے اور اندھیرا بھی ہے۔ پارسل اگر ادھر سے لے جانا پڑا زیادہ اچھا رہے گا۔ دیکھیں گے جیسی بھی سچویشن ہوئی۔ میں نے کہا، یہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں قبل از وقت کچھ یقینی ہدایت نہیں دی جا سکتی تھی۔ عین ممکن ہے کہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کوئی دوسرا راستہ نکل آئے۔ خدا حافظ۔ میں نے ریڈیو آف کیا، خفیہ خانہ بند کیا اور گاڑی سے اتر آیا۔ موسم ٹھنڈا اور خوشگوار تھا، تاریکی گہری ہو چکی تھی، لیکن انٹر کال کی عمارت اپنی روایت کے مطابق جگمگا رہی تھی۔ پارکنگ اور عمارت کے درمیان ایک اونچی دیوار قائل تھی جس کے تقریباً وسط میں دروازہ موجود تھا۔ اس سے گزر کر ڈرائیو وے میں آیا تو میں دروازے کے سامنے گاڑیوں کی آمد و رفت اور خوب چہل پہل نظر آئی۔ یہ صورتحال گویا میری خواہش کے عین مطابق تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ جب میں ہوٹل پہنچوں تو وہاں خوب گہما گہمی ہو۔ ہوٹل میں مختلف شفٹوں میں کام کرنے والے اسٹاف موجود تھا۔ بیشتر لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ آنے جانے والوں میں بھی اکثر شناسایہ صورتیں موجود تھیں، لیکن زیادہ گہما گہمی کی صورت میں بہت مشکل تھا کہ میری طرف کسی کی توجہ جاتی اور کوئی میری آمد یاد رکھتا۔ آج کل ڈانس شو کی وجہ سے ویسے ہی بہت سے ایسے لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو چکی تھی جو اکثر بیشتر اس ہوٹل والوں میں شامل نہیں تھے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو ہوٹل میں نشست باحیثیت کے در حقیقت متحمل نہیں تھے، لیکن اس قسم کی کسی کشش کی وجہ سے آنے لگے تھے۔ جن کے پاس روپیہ کافی تھا لیکن وہ اچھی جگہوں پر اٹھتے بیٹھنے کا ذوق نہیں رکھتے تھے، مگر پرنس تہمینہ کا رقص انہیں یہاں کھینچ لایا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں شامل ہو کر میں لفٹ تک پہنچا۔ ساری بھیڑ بھاڑ اور رونق گراؤنڈ فلور تک محدود تھی۔ اوپر کی منزلوں پر وہی سناٹا تھا جو ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ ہوٹل میں کم ہی کمرے خالی رہتے تھے، لیکن راہداریوں میں عموماً ایسا ہی سناٹا تھا جیسے تمام کمرے خالی ہیں اور مدتوں سے بند ہیں۔ کسی ویٹر کے علاوہ شاید و نادر ہی کوئی آتا جاتا یا کمرے سے برآمد ہوتا دکھائی دیتا تھا، لیکن اس راہداری میں اتنی زیادہ ویرانی نہیں تھی جس میں وی آئی پی سویٹ نمبر 317 واقع تھا۔ میں جوں ہی اس کی طرف تیزی سے مڑا، ایک تقریباً اپنے ہی جتنے دراز کا آدمی سے ٹکراتے رہ گیا۔ رکتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ آدمی دراصل ایک نہیں دو تھے۔ دونوں کی شکلیں گو کہ ملتی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی ان پر جوڑواں ہونے کا گمان گزرتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کا قد اور جسمانیت اور رنگت تقریباً ایک جیسی تھی اور وہ ایک جیسی ہی وردی میں تھے۔ ان کے سروں پر پولیس والوں سے ملتی جلتی ٹوپیاں تھیں اور وردیوں کی جیب پر عقاب کی تصویر والا ایک مونوگرام سا گڑا ہوا تھا۔ دونوں کی بیلٹ میں بڑے بڑے ہولسٹر میں کوئی خاص ہی قسم کے ریوالور جڑ رہے تھے، ورنہ ریوالوروں کے ہولسٹر عام طور پر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے۔ سرسری نظر میں تو وہ انگلش فلموں میں نظر آنے والے پولیس والے ہی معلوم ہو رہے تھے، لیکن ان کی یونیفارم اور مونوگرام کو ذرا توجہ سے دیکھتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کون تھے۔ ان دنوں سیاسی دہشت گردی، سیاسی بدماشیاں، ڈاکے اور اغوا برائے توان کے سلسلے کچھ ایسے عروج پر نہیں تھے، اس لیے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیاں بھی نہیں تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ لاہور میں صرف ایک ہی پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی تھی جو بہت محدود پیمانے پر کام کر رہی تھی۔ کوئی ریٹائرڈ کرنل اکرم صاحب تھے۔ عمر کا کافی حصہ انہوں نے دوسرے ملکوں میں گزارا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک غیر ملکی پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی کھولی تھی۔
اس ایجنسی میں گنتی کے چند گارڈ موجود تھے اور انہیں بھی مصروفیت ذرا کم ہی میسر آتی تھی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ ایجنسی کی خدمات کا معیار بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی اچھے بھلے دولت مند لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ انہیں گارڈ رکھنے چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ان کے اخراجات بہت زیادہ تھے اور بیشتر سرمایہ داروں کو ابھی جان اور مال کے لالے نہیں پڑے تھے۔ بہت تھوڑے لوگ زیادہ ہی مجبوری کے عالم میں کبھی کبھار عارضی طور پر اس ایجنسی کے گارڈ کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ میرے خیال میں کرنل صاحب کو ایجنسی سے کوئی خاص آمدنی نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ خاندانی دولت مند تھے۔ ایجنسی کو اسی معیار سے چلائے جا رہے تھے۔ شاندار دفتر تھا، گاڑیاں تھیں، اسلحہ تھا اور باصلاحیت لوگ۔ شاید ایجنسی اس امید پر چل رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو حالات زیادہ خراب ہوں گے اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ایجنسیوں کی طرف بھاگیں گے۔ وہ دونوں نوجوان بظاہر اسی ایجنسی کے گارڈ معلوم ہوتے تھے۔ لفظ بظاہر میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس کے پاس ایجنسی کے لوازمات یعنی یونیفارم اور مونوگرام وغیرہ تو موجود تھے، لیکن انہیں ذرا توجہ سے دیکھنے پر میری چھٹی یا شاید کسی اور نامعلوم حس نے نہ جانے کیوں مجھے بالکل معمولی اور مدھم سے انداز میں خبردار کیا تھا کہ ان کا تعلق ایجنسی سے نہیں تھا۔ حالانکہ میں نے ایجنسی کے گارڈز کی شکلیں فردن فردن دیکھی نہیں تھیں اور نہ ہی میں ایجنسی کے مالک ریٹائر کرنل اکرم صاحب کو جانتا تھا۔ ایجنسی کا دفتر بھی میں نے صرف باہر سے ہی دیکھا ہوا تھا، یا پھر ایجنسی کے 2-1 گاڑیاں کبھی سڑک پر ادھر ادھر آتی جاتی دیکھی تھیں۔ اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں میں نے انہیں دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایجنسی کے آدمی نہیں تھے۔ وہ دونوں سفید فارم تو نہیں تھے، لیکن سرخ و سفید اور لمبے تلنگے تھے۔ صرف چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس ملک کے باشندے ہیں۔ وہ دونوں سویٹ نمبر 317 ہی کے سامنے کھڑے تھے۔ اس راہداری میں مڑنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ کر میرے راستے میں قائل ہو گئے تھے، گویا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری راہداری سے کوئی شخص ان کی طرف آ رہا تھا۔ حالانکہ راہداریوں میں قالین بچھا ہوا تھا اور میرے قدموں کی ذرا سی بھی آخر نہیں ابھری تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بطور گارڈ وہ برے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے بالکل درست تلفظ کے ساتھ اردو میں مجھے مخاطب کیا، آپ کس سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں میرا یہ شبہ دور نہ ہو سکا کہ شاید وہ پاکستانی نہیں تھے۔ ایک مجھ سے بات کرنے کے لیے ذرا آگے آ گیا تھا، دوسرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا تھا اور بالکل خاموش تھا۔ چہرے دونوں ہی کے شارپ تھے، دونوں کے ہاتھ انگلش فلموں کے ہیرو کی طرح ہولسٹر میں تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو مجھ سے مخاطب تھا۔ اس کی بری آنکھیں دیواروں کی طرح تھیں جن کے پار اس کی شخصیت میں جھانکنا بڑا مشکل تھا۔ میں اس طرح ایک اٹک کسی کی طرف دیکھتا تھا تو عام طور پر وہ نظر چلا لیتا تھا، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا۔ میں مسکرا دیا، تب بھی اس کا چہرہ شارپ ہی رہا۔ وہ انسان تھا مگر چہرہ شارپ رکھنے کے معاملے میں کسی بت سے زیادہ مستقل مزاج تھا۔ میں اس کی اصلیت کے بارے میں کسی شبے کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے اس سے مطلب کی بات کے علاوہ کوئی بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے نپے تلے لہجے میں صرف اتنا کہا، مجھے پرنس تہمینہ سے ملنا ہے۔ میڈم اس وقت آرام کر رہی ہیں سر۔ اس نے اپنے چہرے سے بھی زیادہ شارپ لہجے میں کہا۔ اٹھنے کے بعد وہ شو کی تیاری کریں گی۔ یہ ان کا کسی سے بھی ملنے کا وقت نہیں ہے، صرف شو کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے ملتی ہیں۔ دل تو چاہا اس سے کہوں ایسی تیسی تیری میڈم کی اور ساتھ تمہاری بھی۔ دل تو یہ بھی چاہا کہ اتنا کہتے ہی بیک وقت دونوں کی کھوپڑیوں پر کراٹے کا وہ ہاتھ رسید کروں کہ کھوپڑیاں چٹک جائیں اور اسپتال جا کر ہی ہوش آئے، لیکن میں نے صرف سرد سی مسکراہٹ پر اکتا کیا اور اپنا ویٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
یہ اپنی میڈم کو دے دو، وہ یقیناً مجھ سے ملنا پسند کریں گی۔ وہ جو بھی جواب دینے جا رہا تھا یقیناً نفی میں ہی تھا، لیکن اسی دوران پیچھے سویٹ کا دروازہ کھلا اور ایک گھریلو ملازم ٹائپ شخصیت یوں باہر آئی جیسے کسی نے اسے باہر دھکیل دیا ہو۔ وہ تقریباً 40 کی عمر کا ایک شاطر صورت سا آدمی تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ذرا سنبھل کر یوں آگے بڑھا جیسے بند دروازے کے پیچھے سے وہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا، میں دیکھ چکا تھا کہ میرے آنے سے پہلے دروازہ پوری طرح بند تھا، اور جب وہ شخص باہر آیا اس وقت دروازے کی ناپ گمی تھی۔ دروازے میں لگی ہوئی میجک آئی سے بھی صرف سامنے کھڑا ہوا ایک ہی آدمی نظر آتا تھا، جبکہ اس وقت ہم تینوں اس دروازے کے سامنے بھی نہیں کھڑے تھے، دروازے سے خاصا ہٹ کر کھڑے تھے۔ عجیب پرسرار سے انداز میں وہ باہر آیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ پرسرار انداز میں اس نے نہایت خاموشی سے میرے ہاتھ سے ویٹنگ کارڈ اچک لیا اور کسی کے چہرے پر ایک نظر ڈالے بغیر، ایک لفظ بولے بغیر واپس سویٹ میں چلا گیا۔ دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر امریکیوں کے سے انداز میں کندھے اچکائے اور پیچھے ہٹ کر دروازے کی دونوں طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے آنے سے پہلے وہ غالباً اسی جگہ کھڑے تھے۔ چند لمحے بعد سویٹ کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ اس بار 3 پیس سوٹ میں ایک میانہ قد مگر بھاری بھرکم اور مضبوط جسم کا آدمی بانچیں پھیلاتا ہوا برآمد ہوا، جیسے اسے اپنے کسی برسوں سے بچھڑے ہوئے دوست کی آمد کی اطلاع ملی ہو۔ حالانکہ اس کی صورت میرے لیے اتنی ہی اجنبی تھی جتنی افریقہ سے درآمد شدہ کسی بنمانس کی، تاہم اس کی شکل بنمانس سے مشبہ ہرگز نہیں تھی۔ اچھا خاصا خوش شکل اور ڈھیر عمر آدمی تھا۔ وہ گرم جوشی سے مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ گرم جوشی اس کے چہرے سے کچھ میل نہیں کھا رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے نقوش بہت ہی تیکھے اور پتھریلے سے تھے۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا چہرہ پتھر کی کسی سل کو تراش کر بنایا گیا ہو، اور مجسمہ ساز نے نقوش کچھ زیادہ ہی باریکی سے تراشے ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس نے مسافے کے لیے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بھی پتھر جیسا ہی تھا۔ نہ جانے ایک ثانیے کے لیے میرا دل چاہا کہ اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں پیس کر رکھ دوں، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا ظاہر ہے کوئی اچھی حرکت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر تو دوستی اور خوش اخلاقی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہینڈ پمپ کی طرح میرا ہاتھ ہلاتے ہوئے گرم جوشی سے کہا، جو میری سمجھ میں نہیں آیا، تاہم مجھے اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ وہ ترکی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے وہی مصرع دہرایا، یار من ترکی و من ترکی نم دا نم۔ وہ کم سے کم اس مصرعے کی حد تک تو فارسی سمجھتا ہی تھا۔ نہایت خوش دلی سے ہنسا اور انگریزی میں بولا، معاف کیجیے گا چودھری صاحب، میں اپنی اس کمزوری پر آج تک قابو نہیں پا سکا کہ گرم جوشی میں اپنی مادری زبان بولنے لگتا ہوں۔ میں اس سے کچھ زیادہ متاثر نہیں تھا۔ وہ ترک ہو بھی سکتا تھا، عین ممکن تھا کہ وہ مجھے محض اپنے ترک ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مجھے کمال نے کہتے ہیں، میں پرنس تہمینہ کا مینیجر ہوں، آئیے تشریف لائیں۔ اس نے سویٹ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں پرنس تہمینہ سے ملنے آیا ہوں، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں گویا یہ کہتے کہتے رہ گیا، مجھے تم سے ملنے کا کچھ شوق نہیں، لیکن میں نے اپنے لہجے میں رکھائی نہیں آنے دی۔ جو تاثر میں دینا چاہتا تھا وہ اس نے لے لیا، مگر ذرا بھی برا نہیں منایا۔ میں آپ کو پرنس سے ہی ملانے لے جا رہا ہوں۔ میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ جیسے بڑے مجھ سے ملنے آئیں گے۔ میں نے گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر یہ تو کہہ رہے تھے کہ پرنس آرام کر رہی ہیں اور اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی۔ اوہو مسٹر چودھری، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، آپ تو خود بھی یہ طریقہ استعمال کرتے ہوں گے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ احکامات کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے نہیں۔
کسی وقت ان پر چلیے آپ چھوڑیں یہ سب باتیں، پرنس بےتابی سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔